اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام رحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ، جنت وعلیکم المقام السلام دوزخ الجحیم۔ ورحمۃ اللہ سو انشاءاللہ آئی ول وبرکاتہ۔ میوٹ آل آف یو، تاکہ پھر اس کے بعد جو بھی کویشچن آنسر ہوں وہ آپ لوگ اپنے لکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ جیسی کلاس ختم ہوتی ہے تو پھر آپ پوچھ لیں۔ اوکے، میں میوٹ کر رہی ہوں۔ چلیں، اوکے، تو الحمدللہ ہم نے سورہ الانفال کو ختم کر لیا، اور الحمدللہ ہمارا ریویو سیشن بھی ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی سورہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے سورہ نمبر 9 وچ از سورہ التوبہ۔ ریحانہ ابھی اپنے لگا کے سن رہی تھی سورہ التوبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، سب لوگ اپنا اپنا سن لیں اور آسانی ہو جائے گی۔ تو سورہ کا نام اور اس کی میننگ کیا ہے؟ التوبہ ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ ہم سب موسٹلی ہم اردو سمجھتے ہیں یا ہندی سمجھتے ہیں یا بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس جیسے لوگ ہیں سب، تو لٹرلی اس کا میننگ کیا ہے؟ ریپینٹنس انگلش میں۔ التوبہ کا مطلب ہے توبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ التوبہ اس کا نام ہے۔ یہ نام جو ہے یہ اس لیے، اس کا کانسیپٹ جو ہے اس پورے سورہ توبہ میں بار بار ریکر ہو رہی ہے۔ اٹ از ویری ڈومیننٹ، یعنی کہ یہ لفظ اور اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ اوور ڈزن ٹائمز ایک سورہ میں 1 ڈزن سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ اٹ از اے کانسٹنٹ ریمائنڈر، ہمیں ایک ہوپ، ایک امید، ایک راستہ اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی کی طرف، اللہ سے توبہ مانگنے کی طرف، ہمیں ایک بار بار ہمیں یہ کہنے نا انکریج کر رہی ہے، ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر دے رہی ہے۔ اور کس چیز میں؟ جبکہ بہت ہی سٹرن یہاں پر کچھ ڈسکشنز ہیں، بہت ہی سٹرن کہتے ہیں نا پروناؤنسمنٹس ہیں، مطلب ایسی ایسی ڈیکلریشنز ہیں کہ ان کے بیچ میں اگر ایسی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، قرآن کی ہر بات اچھی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہوپ فل باتیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا نام ہے براءہ۔ براءہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ الٹیمیٹم یا ڈسوسیشن، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بری ہونا، بری و ذمہ ہونا۔ اگر بری نہیں آپ کو پسند ہے تو بری و ذمہ ہونا۔ یہ نام کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ سٹارٹ ہی جو سورہ سٹارٹ ہوئی تھی براءہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، دس از دا فرسٹ ورڈ، اور یہ اوپننگ ڈیکلریشن ہے۔ اور اوپننگ ڈیکلریشن کا مطلب کیا ہے؟ تمام ابلیکیشنز جو ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن ایسے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ نام کا مطلب کیا ہے، نام براءہ کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ تمام جو ابلیگیشنز تھیں مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ جو مشرکین کے ساتھ جو ان کی مشرکین جو بار بار اپنی ٹریٹیز کو توڑ دیتے تھے، تو اس کے بعد ان سب سے بری ہونے کے لیے ایک براءہ ہے، یعنی ڈس اوننگ آل دی obbligations، ڈسوسیٹنگ آل دی obligations۔ تو دونوں نام کو ہم دیکھتے ہیں، توبہ کو اور براءہ کو۔ تو آپ دیکھیں جو براءہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا نام لکھا ہے دا سورہ آف دا سورڈ، یعنی تلوار والی۔ الٹیمیٹم ہے، کس کے لیے الٹیمیٹم ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں، ٹریٹرز کے لیے، چیٹ کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے اس کا نام تو یہ ہے، لیکن اس کا کیا ہے؟ اس کے اندر مرسی کے دروازے کھلے میں، رحمت اور رحم کے دروازے کھلے میں ہیں، دا ڈورز آف ریپینٹنس۔ تو دونوں نام آپ دیکھیں، توبہ بھی ہے اور براءہ بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے، جب اللہ کی سزا آتی ہے، وہ بہت سیویئر ہوتی ہے ان دا فیس آف ٹریچری۔ ہم نے سورہ الانفال میں بھی یہی پڑھا، اور ابھی بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں، ابھی زیادہ پڑھیں گے کیونکہ ٹریچری کے ہم ہسٹری بھی اب تھوڑی سی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مرسیفل ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور التواب ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اللہ کا نام جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم نے التواب پڑھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار ہمیں انکریج کرتا ہے، بار بار ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے توبہ کرو۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم یہ کہتے ہیں ہم سورہ براءہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو الٹیمیٹ میسج جو ہے اللہ کا، وہ توبہ کا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پرفیکٹلی بیلنس کرتا ہے اپنی ایٹریبیوٹس کو، کہ توبہ قبول کرنے والا بھی وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی وہی ہے۔ اور کس لیے دیتا ہے؟ کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، اللہ تعالیٰ کسی کو کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتا ہے توبہ کو، جو بھی توبہ، شرک کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، زنا کرنے کے بعد بھی اللہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ سب سے بڑھ کے تو شرک ہے نا،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کمپلیٹ کیا تھا کریشن کو، اپنی اس خلق کو جب کیا تھا کمپلیٹ، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا تھا اور یہ کہا کہ اس کے خود اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، براجمان تھے، اور انہوں نے کہا کہ مائی مرسی پریویلز اوور مائی wrath. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے سے کہیں زیادہ ہے. غصہ تو ان کو آتا ہے لیکن رحمت جو ان کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب اس سورہ کی پلیسمنٹ 9th سورہ ان دا قرآن کیوں ہے کہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے یہ سب کیا تھا علوم القرآن میں کہ جب جس طرح سے یہ ریویل ہوئے تھے، یہ اس آرڈر میں نہیں ہے، اس آرڈر میں نہیں ہے، لیکن جبریل بتاتے تھے آ کے کہ اب ادھر دہو، اس کو اس سے پہلے ڈالو، اس آیت کو اس سے پہلے ڈالو، اس سورہ کو اس سے پہلے ڈالو. تو اسی لیے یہ اس قرآنک آرڈر میں اٹ از دا 9th سورہ ان دا قرآنک آرڈر. اور یہ کس سے لنکڈ ہے؟ سورہ الانفال سے. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سورہ الانفال کے بعد سورہ توبہ آنے والی ہے، اس میں بھی یہ تقریباً یہی چیزیں، یہی دو صورتیں ہیں جس میں بہت زیادہ وارز کے متعلق ہم نے پڑھا ہے. اس لیے ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں ٹوین سوراز، یہ ٹوینس ہیں، کیونکہ ان کے تھیم جو ہے وہ سب ملٹری کانڈکٹ کے بارے میں، ٹریٹیز کے بارے میں، لاز کے بارے میں، ایتھکس کے بارے میں، جنگ میں کیا کرنا اور کانفلکٹ میں کیا کرنا اور پیس میں کیا کرنا. تو سورہ الانفال آپ کو یاد ہے جو ہم نے ختم کی، وہ کب ہوا تھا؟ وہ اس وقت، دیٹ واز جسٹ ایٹ دا ٹائم آف دا فرسٹ بیٹل. 2 ہجری میں جب بیٹل آف بدر ہوئی تھی تب وہ نازل ہوئی تھی سورہ الانفال. تو اس نے فاؤنڈیشن، پہلے ہی جو کانٹیکسٹ تھا اس کا فاؤنڈیشن لے کیا. سورہ توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ فائنل کر رہی، وہ پہلا بیٹل تھا، یہ سمجھ لے کہ آلموسٹ فائنل بیٹل تھا. کنکلوسیو رولنگز جو تھے، جو فائنل ایکسپیڈیشن کون سا تھا؟ تبوک، غزوہ تبوک جو تھا، جو ایکسپیڈیشن تھا تبوک کا، اس کے بارے میں. تو ان دونوں کو وار ٹائم چیپٹرز بھی کہتے ہیں، ٹوین سوراز بھی کہتے ہیں. اور اکثر جو اسلاموفوبس ہیں وہ اس کو مس کوٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلام جو ہے یہ اس کا ٹرو پکچر ہے، یہ ریلیجن آف اسلام جو ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہم کو تشدد سکھاتا ہے، ہم کو وائلنس سکھاتا ہے. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں لوگ برا سمجھیں. یٹ بہت ساری ایسی آیات ہیں اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں، جس کو اگنور کیا جاتا ہے. وہ لوگ اگنور کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ کتنا بیلنس ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ سورہ نازل کی ہے. اس میں فل پکچر نہیں بتاتے، وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتاتے ہیں. تو جو ایسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ ڈس آنیسٹی کر رہا ہے، کیونکہ ملٹری کیمپینز کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں اور عام لائف کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. یہی سورہ ہمیں بہت ساری لیسنز بھی سکھاتا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر دفعہ آپ کو بتائیں ہم لیسنز بھی پڑھتے ہیں کہ کیا لیسنز ہم نے ڈیرائیو کیا، کیا لیسنز ہم نے لرن کی فرام دس آیا اور دس سورہ اور جو آج ہم نے پڑھا اس سے. اور بہت سارے لوگ تو بہت شائع فیل کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے امبیرس ہوتے ہیں، اس میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا لفظ وہ اپنے منہ پہ لانا ہی نہیں چاہتے. تو الانفال جو تھا، سورہ الانفال، اس میں فرسٹ وکٹری کا بتایا تھا. اور وہ کون سا تھا؟ بیٹل آف بدر کا. اللہ نے بتایا کیوں وکٹری ہوئی. اللہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ یونٹی کی وجہ سے. آپ سب نے سیشن اٹینڈ کیا تھا کہ یونٹی کی وجہ سے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، یہ سب سے زیادہ، سب کے اس میں تھا، سب سے زیادہ یہ ضروری ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ بگسٹ وکٹری تھی مسلمز کی. اس کے بعد بگسٹ وکٹری کون سی تھی؟ فتح مکہ. فتح مکہ. اس کے بعد جو ہے جب مسلم ایک ہائٹ آف دیئر پاور پہ پہنچ گئے تھے، اس وقت کتنے کمزور سے بیٹل آف بدر میں. اب پورا میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے سورہ انفال پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہوا ہے. لیکن سورہ فتح مکہ میں ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. تو فتح مکہ میں جو ہوا، مسلمز اپنے ہائٹ آف دیئر پاور پہ تھے. اور بٹوین دیز ٹو سوراز، یہ 2 ہجری سے لے کے اور 9 ہجری تک کیا کچھ ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیسے ریفلیکشنز ہیں جو اس سورہ توبہ میں آتی ہیں کہ وار ٹائم میں کیا کرنا، پیس میں کیا کرنا، پوزیشن آف پاور میں کیا کرنا. تمام سچویشنز میں یاد رکھیں جسٹس، انصاف سب سے زیادہ ضروری ہے، اور تقوی. یہ ہر چیز کے اوپر آتا ہے، جسٹس اور تقوی. اب ایک چیز ہے اس سورہ میں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں دیر از اے مسنگ بسملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں. اور یہ یونیک فیچر ہے، صرف سورہ توبہ میں ایسا ہے کہ انٹائر قرآن میں ہر سورہ جو سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنگ ہے. تو مفسرین اس کے اتنے ریزنز دیتے ہیں، پوری کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں. اب اس وقت ہم وہ کتابیں نہیں پڑھنے والے، ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جاننے والے ہیں، صرف تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لوگ، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اٹ از اے ڈائریکٹ کنٹینویشن آف دا تھیمز جو کہ سورہ الانفال میں تھے اور یہ تھے، تو اٹ سیمز لائک اٹ از اے سنگل ریڈنگ.
حالانکہ الگ الگ وقت پہ نازل ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سنگل ریڈنگ کی طرح لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہی باتیں ہیں اور اسی قسم کی باتیں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر جو فالو کر رہا ہے نا اس کا، براء جب کہتے ہیں تو براء کے بعد جو ہے بہت ہی ایکسیپشنلی سٹرن یا سیریس قسم کی باتیں ہیں، اسی لیے اس کو براء بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی اور توبہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کا موقع ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ بسملہ جو ہے وہ ہم کیا، بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو سب سے مہربان ہے، سب سے زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ ہم رحم سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی رحمان اور رحیم بول رہے ہوتے ہیں، تو سورہ توبہ جو ہے اس کی جو اوپننگ ہے وہ براء سے ہے۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں اور پھر آپ یہ کریں۔ یہ بھی لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، ہم ان تمام انٹرپریٹیشنز میں نہیں جانے والے۔ میں نے آپ کو صرف بتا دیا کہ تھوڑے سے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے آپ تفاسیر میں پڑھ لیں یا کسی اور کی تفسیر سن لیں جس نے اور ڈیٹیل میں بتایا ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ڈکٹیٹ نہیں کیا سورہ توبہ سے پہلے، تو اسی لیے صحابہ نے بھی نہیں کیا، اور صحابہ نے نہیں کیا تو تابعین نے بھی نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ اٹ موسٹ پروف ہے کہ کتنا کیئر لیا گیا کہ قرآن کو جس حالت میں تھا اسی حالت میں برقرار رکھنا ہے، جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اسی طرح۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا ہوگا یا انہوں نے خود سے کیا ہوگا، زیادہ باتیں تو ان کو سب جبریل بتاتے تھے، تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بسم اللہ تو ہم بھی نہیں کہیں گے، بات ختم۔ یہ ہماری چھوٹی سی بات ہے، لیکن جس میں نے اتنا لمبا چوڑا بول دیا آپ سب کو۔ کب یہ ریویل ہوا وہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ سورہ توبہ جو وہ لیٹ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدنی سورہ وہ تمام سورج ہیں جو کہ بے شک مکے میں بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن آفٹر دا ہجرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، فرام مکہ ٹو مدینہ، اس کے بعد جتنے بھی سورج ہیں ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ تو اٹ از ون آف دا لاسٹ میجر سورج ہیں جو کہ ریویل ہوئی تھی، ون آف دا ویری لاسٹ۔ اذا جاء کے متعلق بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو 9th ایئر آفٹر دا ہجرہ، یعنی 9 ہجری میں یہ اپروکسیمیٹلی ہمارے اس سے بنتا ہے 631 سی ای، جو کنٹمپریری ایرا ہے ہمارا سی ای، اس سے 631 کہتے ہیں۔ ہم لوگ سی ای کیوں کہتے ہیں، ہم لوگ اے ڈی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آفٹر ڈیتھ کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، جس کو ہم نہیں بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سی ای کنٹمپریری ایرا۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کب نازل ہوا۔ اب اس کی جو تاریخی پس منظر ہے یا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس میں تھوڑا لمبا جاؤں گی، لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں ہر آیت پہ لمبا جانا ہوگا، اس سے اچھا ہمارے ہر آیت کو تھوڑا شارٹ کر لیں، اور بہت شارٹ تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی، لیکن ہم اس کو یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا سورہ انفال کے آخری دنوں میں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ انفال کے وقت میں نہیں ہوا تھا، میں نے صرف بتایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس ٹریٹی کے بارے میں، جب ہم سورہ التوبہ ڈسکس کریں گے۔ وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کب سائن ہوا تھا؟ وہ 6th ایئر آف ہجرہ میں سائن ہوا تھا، 6th ایئر آف ہجرہ، یعنی بیٹل آف بدر بھی گزر گئی، بیٹل آف احد بھی گزر گئی، بیٹل آف خندق بھی گزر گئی، سب بیٹلز یہ سب ہو گئے۔ اس کے بعد 6th ایئر آفٹر دا ہجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ مکے جا رہے تھے مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے۔ ابھی وہ بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں اتنا، کیونکہ یہ بھی ایک سورہ میں آئے گی، قرآن میں پورا یہ بھی آئے گا کس طرح جا رہے تھے اور کس طرح ہوا، اور کس طرح پھر لوگ ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ہم بغیر عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، کیوں ہم یہ قربانی کریں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو بیٹل آف بدر میں ان کی وکٹری ہو گئی تھی، لیکن بیٹل آف بدر کے بعد جو ہے مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں تھے ابھی، لیکن ان کو طواف کرنے تو جانا ہوتا ہے۔ طواف تو ایک ہمارا ایک ریکوائرمنٹ ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جائیں طواف کرنے، ہم عمرہ کرنے جائیں۔ تو اس وقت عمرے کا بھی احکام شاید تھے کہ نہیں تھے، لیکن طواف کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ تو اسی لیے اس وقت جو ٹریٹی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے اور وہاں پر انہوں نے عمرہ نہیں کرنا دیا حدیبیہ کے مقام پہ، پھر یہ ٹریٹی سائن ہوا۔ اس کو کہتے ہیں معاہدہ کہتے ہیں نا ٹریٹی کو، معاہدہ سائن ہوا بٹوین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا قریش۔ یہ ٹریٹی جو ہے یہ اس وقت مسلمانوں کو ذرا برا بھی لگ رہا تھا، واپس جا رہے تھے، لیکن یہ بہت، اس کی وجہ سے بہت سگنیفیکنٹ وکٹری ملی ہے مسلمانوں کو، جو کہ بعد میں پیسفلی پلگرمیج کر سکتے تھے۔ ان کے مین پوائنٹس جو ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم آگے سورہ توبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ مین پوائنٹس میں نے آپ کو کہا نا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، موسٹ سگنیفیکنٹ پوائنٹ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ چلے جائیں واپس مدینہ، عمرہ نہیں کریں۔ سب کو یہ بہت برا لگا، لیکن انہوں نے یہ کہا انسٹیڈ نیکسٹ ایئر جو فالوئنگ ایئر ہوگا اس میں آپ الاؤڈ ہوں گے انٹری انٹو مکہ۔ قریش نے کہا فار اے پیریڈ آف 3 days،
3 دن کے لیے آپ آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا سیز فائر جو ہے نا وہ 10 سال کی ہوگی. سیز فائر ٹریٹی آف حدیبیہ کے مطابق 10 سال کی، تو 10 سال تک کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں. ان دیٹ پیریڈ سب کو سیفٹی، سب کو ہارمنی ہوگی. اور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کوئی بھی ٹرائب اگر جوائن کرنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی بھی ایگریمنٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک اور کروشل پوائنٹ تھا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اگر مکے سے مدینہ، نہیں سوری، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے، اور ایک اور کروشل پوائنٹ تھا کہ اینی ون فرام مکہ جو مدینہ انٹر ہوگا. یہ مسلمانوں کو بہت برا لگا، جو مکے سے مدینہ آ رہا ہے اس کو ہم نے واپس کرنا ہوگا قریش کو اپنی مرضی سے. اگر میں مکے میں اور میں مدینہ آ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنے کے لیے، اگریمنٹ کرنے کی بات نہیں، جوائن کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ اس کو واپس کر دیں گے قریش کو. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بندہ جو ہے اگر وہ جا رہا ہے مکہ، تو قریش اس کو واپس نہیں کرے گا. تو یہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا کہ ایسا کیوں سائن کر دیا. لوگ ناراض تھے، صحابہ ناراض تھے، لیکن پھر سب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ ہوا ہے. تو اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اسلامک ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور اگر کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کے اگر یہ اسلام کو فیور نہیں کرتے، تو اوور آل اگریمنٹ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کے لیے بہت اچھی تھی، اور مسلمانوں کو بہت بینیفٹ ہوا. نمبر 1 اس کا یہ تھا، اوئنگ ٹو دیٹ اگریمنٹ جو قریش کے ٹرائبس تھے انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا لیڈر آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. پہلے تو نہیں تھا نا، مدینہ چلے گئے یہ لوگ، لیکن کوئی ریکگنائز ہی نہیں کر رہا ہے، ان کی فالوئنگ کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے. تو قریش کے جو ہوسٹائل ٹرائبس تھے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی از دا لیڈر آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، اور مدینہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ ہے، دارالاسلام ہے. تو جو مشرکین تھے وہ اب اس اسٹرگل میں نہیں تھے کہ وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے جا کے لڑیں، کیونکہ اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ان کے فالوورز ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں. تو کچھ اگریمنٹس بھی ہوئیں، کچھ الائنسز بھی ہوئیں، کیونکہ اب ان کو راستہ خالی ہو گیا نا، پیسفلی وہ بات کر سکتے ہیں. اور 10 سال کا پیریڈ بہت اچھا لمبا چوڑا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ اسلام کو پریچ بھی کر سکتے اور ڈیل بھی کر سکتے ان اینیمیز کے ساتھ جو کہ اس عربین پیننسولا میں تھے. لیکن کیا ہوا؟ 10 سال کی ٹریٹی تھی، بٹ دین ہو بروک دا ٹریٹی. یہ ٹریٹی جو ہے یہ ہر لائف کے لیے، ہر انڈیویجول کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، لیکن اس لیے کہ مسلمان آرام سے تھے، پیسفلی تھے، اور یہ اس نے بہت سارے مسلمانوں کے سٹرگلز کو جو سٹاپ کیا. لیکن 2 سال گزرے تھے ٹریٹی آف حدیبیہ کو. اب ٹریٹی آف حدیبیہ کب سائن ہوا؟ 6 ہجری میں. اب یہ کون سا ہے؟ 8 ہجری. 8 ہجری میں کیا ہوا؟ کسی نے ایک کلوز کو توڑ دیا. کس نے توڑا وہ میں پوچھ رہی ہوں. یہ ہوا کہ بنو خزاعہ ٹرائب ایک ہے، وہ کہ ایلائی آف دا مسلمز تھا، یعنی مسلمانوں کی طرف تھا، مسلمانوں میں سے تھا. اور بنو بکر جو تھا وہ قریش کی طرف تھا. ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جان بوجھ کے سنا ہے کہ یہ لڑائی ہوئی تھی. اس بیٹل میں کیا ہوا کہ بنو خزاعہ کے ٹرائب جو ہیں، جو کہ مسلمان ٹرائب تھے، ان کے اس ٹرائب کے مسلمان ہو یا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی الائنس تھی. آئی کانٹ سے کہ دے ور مسلمس، لیکن وہ ممبرز آف دا ٹرائب تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الائز تھے. اور جب وہ اس میں تھے، ان کو بنو بکر نے ان میں سے کچھ لوگ، 2 لوگوں کو شاید سب ممبرز کو مار دیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کتنے لوگ مرے. اس کی وجہ سے کیا ہوا، جب پیس کی ٹریٹی تھی اور اس میں انہوں نے 2 سال بعد مار دیا کچھ لوگوں کو، اس وقت جو ہے مسلمانوں کو کچھ ضرورت تھی کہ اب وہ کوئی سٹیپ لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اب یہ ایکسپیرینس کو اگر ہم چھوڑ دیتے اسی طرح تو پھر بہت مشکل ہوتی. تو ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے اس نے اور اپرچونٹیز دیں اسلام کو سپریڈ ہونے کے لیے، جبکہ پیسفل انوائرمنٹ نے ان لوگوں نے اس کو وائلیٹ کر دیا. تو دوسری چیز کیا ہوئی تھی؟ سیکنڈ تھی کوئی اور چیز، ایک ایونٹ ہوئی تھی جس کے 2 ایونٹس ٹک پلیس. وہ جو 2 ایونٹس ہوئے تھے ان میں سے پہلا کیا تھا؟ کانکویسٹ آف عربیہ ہو گیا. مطلب پورے عربین پیننسولا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو مشنز بھیجتے رہے، خط لکھ لکھ کے بھیجتے رہے، لوگوں کو بھیجتے رہے، صرف کیا؟ اسلام کا میسج پہنچانے کے لیے، سپریڈ کرنے کے لیے. تو چونکہ پیسفل ہو گیا نا، پورا عربین پیننسولا واز پیسفل، تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہوا، یہ ایک ایونٹ ہوا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا کہ اتنے لوگوں کو ان اے شارٹ پیریڈ آف 2 ایئرس، 6 ہجری سے 8 ہجری تک اسلام بیکیم اے بگ پاور، بگ پاور. تو جب اس کے بعد جب قریش والوں نے جب ٹریٹی بریک کی، کچھ لوگوں کو مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومپٹ ایکشن لیا. اس وقت لیزی ہو کے بیٹھنا نہیں تھا، اس وقت یہ نہیں کہنا تھا کہ چلو انہوں نے کیا کوئی بات نہیں. ان کو اپرچونٹی نہیں دینی تھی کہ اب آپ آگے اور بھی کچھ کرو. تو انہوں نے سڈن انویژن کیا 8th ایئر آف ہجرہ میں، یعنی
8 ہجری میں انہوں نے مکے کے اوپر فتح وہ کر دیا، کانکر کر لیا مکے کے اوپر، فتح مکہ جس کو کہتے ہیں، فتح مکہ ہوئی وہ کون سے 8ویں سال ہجری میں ہوئی۔ اور پھر بھی کیا کیا کہ ان لوگوں نے ایک اور، جو کہ اتنے جاہل ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ اب پورے عریبین پیننسولا میں اسلام پھیل رہا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، مکہ ہیز بین کانکرڈ، اور پھر بھی ان لوگوں نے ایک اور اٹیک کیا، کس طرح سے بیٹل فیلڈ آف ہنین میں، یہ ہم پڑھیں گے، یہ سورہ توبہ میں آئے گی، بیٹل فیلڈ آف ہنین میں ان کی جو ڈیفیٹ ہنین میں پہ ہوئی نا، تو وہ اس کے لیے یہ ہوا کہ ہول آف عربیہ جو ہے it became a way to became the whole of Arabia as abode of Islam۔ پہلے تو ہے نا اسپریڈ ہو رہا تھا، اب یہ پورا کا پورا عریبین پیننسولا جو ہے وہ دارالاسلام بن گیا، مطلب اسپریڈ ہونے میں بھی مدد ہوئی، اور پھر بیٹل آف ہنین بھی سب ہوا، اور اس کے بعد اب کیا ہوا، کانکسٹ آف مکہ بھی، پورا عربیہ جو ہے اب یہ ان کے ہاتھوں میں آ گیا مسلمانوں کے لیے۔ تو اب یہ بیٹل آف ہنین کے بعد ابھی 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ سمجھ لیں کہ پورا عربیہ جس طرح میں نے بتایا آ گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی سکیٹرڈ تھے یہاں وہاں کنٹری کے کونے کونے میں، وہ اولڈ آرڈر کے جو تھے وہ تھے، ان کو بھی لانا تھا اسلام میں۔ سیکنڈ ایونٹ کیا ہوتا ہے، پہلا یہ ہنین کا، سیکنڈ ایونٹ کیا ہوا کہ ایک فارمیڈیبل پاور بن گیا، اور وہ کیمپین آف تبوک جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تبوک کا ایکسپیڈیشن ٹو تبوک ہو گیا، یہ بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ اب یہ ذرا ایکسٹرنل پالیٹکس ہے جو کہ مجھے بھی ذرا مشکل سے سمجھ آتی ہے، لیکن میں آپ کو کوشش کرتی ہوں خود بھی سمجھنے کی اور آپ کو بھی سمجھانے کی، کہ جو کرسچنز جو رہتے تھے وہاں پر نیئر دا باؤنڈریز آف دا رومن امپائر ٹو دا نارتھ آف عربیہ، رومن امپائر کے جو نارتھ آف عربیہ میں جو رومن امپائر، وہاں جو کرسچنز رہتے تھے ود ان دا باؤنڈریز اور آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز، ان کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز ایسی تھی کہ وہ تنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے باؤنڈری پہ۔ تو اکارڈنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 30,000 لوگوں کو لے کے بولڈلی مارچ کیا، کہاں؟ ٹورڈز دا رومن امپائر۔ اور یہ رومن امپائر، آپ نے نام بھی سنا ہے، فال آف دا رومن امپائر، تو یہ رومن امپائر کی طرف گئے، اور رومنز جو ہے انہوں نے پھر کیا، رومیوں نے انہوں نے ایویڈ کر دیا دس انکاؤنٹر، انہوں نے آگے جنگ لڑی ہی نہیں، لیکن اس سے کیا ہوا کہ رزلٹ کہ پاور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی، اور اسلام بڑھتا چلا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسلام کہاں سے کہاں تک تھا، ابھی آپ دیکھیں نا، چین تک بھی تھا، اسپین تک بھی تھا، ہر طرف مسلمان ہر جگہ پہنچ گئے۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں، یہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایٹ لیسٹ رومیوں تک پہنچ گیا۔ پھر ڈیپوٹیشنز فرام آل کارنرز آف عربیہ جو ہیں وہ ویٹ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ایلیجینس دینے کے لیے، اوبیڈینس کرنے کے لیے، مطلب ٹریٹی کرنے کے لیے۔ اس سب کو بیک گراؤنڈ کو اگر ہم رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ جو پرابلمز تھے جو اسلام کو کنفرنٹ کر رہے تھے یا مسلمانوں کو کنفرنٹ کر رہے تھے، اس کو ابھی ٹیکل کرنا تھا۔ اب کیا کیا ٹیکل کرنا تھا؟ اب جو پرابلم تھا، اب وہ پیس اینڈ ہارمنی والا نہیں ہے، ابھی کانکسٹ آف مکہ نہیں ہے، ابھی رومیوں کا نہیں ہے، ابھی کیا کرنا ہے کہ ٹو میک دا نمبر 1 ٹو میک دا ہول آف عربیہ پرفیکٹ دارالاسلام، مطلب جو کونے میں تھوڑے تھوڑے رہ گئے نا ان کو بھی اسلام میں لے آنا ہے۔ نمبر 2 ٹو ایکسٹینڈ دا انفلوئنس آف اسلام ٹو ادر کنٹریز، جو ایڈجوائننگ کنٹریز ہیں وہاں پر، صرف عربیہ نہیں، پیننسولا میں نہیں، باقی ارد گرد بھی پھیلانا ہے۔ نمبر 3 ٹو کرش دا مسچف آف دا ہپوکریٹس، جو ہپوکریٹس ہیں، جو کہ منافقون ہیں، جو کہ اندر ہی ہیں، اپنے اندر ہیں، ان کو بھی کرش کرنا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ مسچف کرتے رہتے تھے۔ اور نمبر 4 ٹو پریپیئر دا مسلمس فار جہاد اگینسٹ دا نان مسلم ورلڈ، بلیورز اور ڈس بلیورز کی جہاد کے لیے۔ تو یہ جب کہ سنس دا ہول آف عربیہ جو کہ اب بلیورز کے پاس آ گیا تھا، جو اوپوزنگ پاورز تھے وہ ذرا ہیلپ لیس ہونے لگے، تب آ کے یہ ضروری ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیکلریشن دے دیں براءہ کی۔ اسی لیے جو سینٹرل تھیم ہے سورہ توبہ کی ہے، وہ ہے اس کا محور، جو کہتے ہیں نا محور، یا اس کا جو فوکل پوائنٹ کہہ لیتے ہیں، وہ فوکل پوائنٹ یا تھیم جو ہے وہ کیا ہے؟ فائنل کنسولیڈیشن آف دا مسلم امہ، مسلم امہ کو پورا یکجا ایک ساتھ کرنا، بالکل جوڑ کے رکھ دینا، اور اس سے جو فائنل ٹرمز جو ہیں مشرکین کے ٹرائبز کے ساتھ، اس کو بھی فائنل اس کو بتا دینا کہ بھائی اب یہ ہے، مشرکین کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو ایز دا مسلم اسٹیٹ بیکیم سکسیزفل، نفاق بڑھتی چلی جا رہی تھی، منافقون بڑھتے چلے، کیوں بڑھتے چلی جا رہی تھی یہ بھی مجھے بتائیں۔ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اتنے پاورفل ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بچ جائیں گے، تو لوگوں صرف پولیٹیکلی اوپر سے ہپوکریسی کرتے ہوئے سوشل گین کی خاطر وہ لوگ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔
لیکن اصل میں دل سے وہ مسلمان نہیں تھی، اسی لیے ان کو منافق کہتے ہیں، اسی لیے ان کو ہپوکریٹس کہتے ہیں، کہ وہ جو ہے کمیونٹی کو فرام ود ان تھریٹن کر رہے تھے۔ اسی لیے اب کنسالیڈیشن کیسے ہوگی، اب یہ بتا رہے ہیں کنسالیڈیشن ہے 2 فرنٹس پہ ہے۔ ایک ایکسٹرنل فرنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ڈفرینٹ گروپس ان عربیہ اور جو پالیتھیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی، جو کہ بار بار توڑ رہے ہیں اپنے الٹیمیٹم، ان کو الٹیمیٹم دینا ہے، جو اپنے ٹریٹیز کو توڑ رہے ہیں، اور جو نہیں توڑ رہے ہیں ان کو آنر کرنا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور یہ بھی کلیریفائی کرنا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین دا مسلمز اینڈ دا پیپل آف دا بک کیا ہوگا، اہل کتاب کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی۔ یہ سب چیزیں ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل۔ انٹرنل فرنٹ پہ کیا ہے کہ منافقون کے ساتھ، منافقون کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ وہ جو ایکسکیوزز بنا رہے ہیں، وہ جو ڈسٹرکٹیو بیہیویئر اپنا شو کر رہے ہیں، چپکے 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 چپکے، اور اندر سے کہتے ہیں نا گھن کی طرح، دیمک کی طرح کر رہے ہیں، تو ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے۔ تو ان ایسنس یہ سورہ ہے بلڈنگ اے اسٹرانگ، سیکیور، اسپرچولی پیور سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی، بائی بینگ کلیئر کہ ہو واز اے کمیٹڈ فرینڈ اینڈ ہو واز اے پرسسٹنٹ اینیمی۔ اس کو کلیریفائی کر دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہو۔ ان سٹرن پولیٹیکل ڈیکلریشنز کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ جو ہے وہ ہماری نفسیات کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ہماری اسپرچوئل، یعنی ہماری سائیکولوجیکل اینڈ اسپرچوئل جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے جو ٹیکسٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہماری نفسیات کے ساتھ بھی اور ہماری روحانی سچویشن کے ساتھ بھی سورہ توبہ کی آیات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کیا کرنا ہے۔ اور اس کی ڈیپر تھیمز ہیں وہ ہماری ہیومن ہارٹ کو فیتھ بھی دلاتی، ایمان بھی دلاتی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، پہلا اور کو میں نے کافی کلیئر کر دیا کہ ایک الٹیمیٹم ہے اور ریپینٹنس ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سب سے زیادہ ہم کس نام سے اسے پکارتے ہیں، توبہ کے نام سے۔ تو یہ الٹیمیٹ کلو ہے کہ یہ سورہ جو ہے ہم کو یہ براءہ نہیں اتنی زیادہ سکھا رہی ہے، براءہ کے متعلق ہمیں بتا رہی ہے، لیکن لیسن ہمیں کیا بتا رہی ہے، اللہ کے نیچر کی۔ اس اللہ کے وارننگز بہت سیریس ہیں، یہ نہیں کہ وہ براءہ بول رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ اس کی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے جسٹس جو ہے وہ زیادہ ایبسولوٹ ہے، اور اللہ کو میں نے بتایا نا کہ اللہ نے اوپر ظلم کو حرام کیا، تو اللہ کی مرسی از آلویز دا فائنل اینڈ ڈومیننٹ ریالٹی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے جس کے لیے توبہ کرے، جو توبہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک کمپلیٹ چیک لسٹ ہے۔ جب ہم اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، ہم اس میں دیکھیں گے، میں آپ کو نہیں بولوں گی کریں، لیکن آپ خود دیکھیں ہمارے اندر ہپوکریسی ہے کہ نہیں، ہمارے اندر نفاق ہے کہ نہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا ڈائگنوسٹک ٹول ہے، کہتے ہیں MRI ہے، یہ ایک MRI ہے۔ ہم اپنے آپ کو سوال پوچھیں، MRI میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کے اندر نفاق ہے، اس نفاق کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے، اس ٹریسز کو ہم کیسے نکالیں گے اپنے اندر سے، اس منافقت کو کیسے نکالیں گے؟ اور یہ منافقت نکلنا بہت مشکل ہے، سب میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، کوئی بھی اتنا سنسیئر، اتنا کلیئر، اتنا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ منافقت ہے سوائے دا پروفٹس۔ تو چلیں اب آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، تو وی ول جسٹ سٹارٹ ڈائریکٹلی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ویری کلیئر، براء مطلب آپ کو بتایا تھا ڈیکلیریشن آف ڈس ایسوسیشن، یعنی کہ فریڈم فرام آل ابلیگیشنز۔ ابھی میں نے اس لیے آپ کو لمبی ڈیٹیل بتائی تھی، اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کے براء کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، با را الف، بریء یبرؤ برأن۔ جو لوگ لکھتے ہیں وہ پلیز لکھ لیں، برأ بری، بری برأنی بریء یبرؤ برأن۔ اب یہ بتائیں کہ یہ براءتن یہ فیمیل ہے یا میل ہے؟ یہ کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ براءتن اس میں فیمیل فیمیل ہے، ویری گڈ، اٹس فیمیل۔ میسکولن ہے یا فیمینن، یعنی فیمینن ہے یہ۔ تو براءتن ڈیکلیریشن ہے، کیا چیز انگلش میں ہے، ڈیکلیریشن آف ڈسوسیشن یا فریڈم فرام آل obbligations من اللہ، فرام اللہ ورسولہ اینڈ ہز میسنجر، الی الذین عاہدتم من المشرکین، الی الذین to those with whom عاہدتم you made a treaty، فرام کس طرف، من المشرکین، فرام دا polytheists، فرام among the polytheists۔ یہ آہدہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین ہا دال، پہلے بھی آپ شاید پڑھ چکے، آہدہ یعاہد معاہدتن، جیسے ہم کہتے ہیں معاہدہ کرنا، اور یہ کون سا فارم ہے، فعل ماضی ہے، یہاں پر یوز ہوا ہے فارم 3 کا۔ تو جو آپ لوگوں نے مشرکین کے ساتھ ٹریٹیز کی تھیں، جو آپ لوگوں نے، اس سے برات کا اعلان ہے۔ اردو میں بتاتی ہوں، برات کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
ان لوگوں کو جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، مشرکوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا اس کو وہ ختم، اس کو ڈسوسیٹ کر رہے ہیں، اس کی obligation سے فریڈم ہے۔ آیا نمبر 2 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ فَسِیحُوا جیسے سیاحت ہوتی ہے، ٹریول کرو، سیاح ہم کہتے ہیں نا سیاحت، ٹریول، سیاح، تو یہ ہے سین یا ہا، ساحا یسیحو سیحن، ساحا یسیحو سیحن، سو ٹریول، اللہ تعالیٰ فعل الامر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمانڈ کرو، سو ہم کمانڈ کریں سو ٹریول کرو، او ڈس بلیورز آپ لوگ ٹریول کرو، فی الارض تھرو دا لینڈ، او ڈس بلیورز ٹریول فریلی تھرو دا لینڈ، اربعۃ اشہر، اربع یعنی 4 اشہر یعنی منتھس، فار 4 months، وعلموا بٹ نو جان لو، انکم دیٹ یو غیر معجز اللہ، یو کی ناٹ اسکیپ اللہ، آپ گھومو پھرو لیکن آپ اللہ کو اسکیپ نہیں کر سکتے۔ عین جیم زا اعجزا یا یعجزو، اعجزا یعجزو اعجازن، فارم 4۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اردو میں ریپیٹ کرتی ہوں، سو چل پھر لو آپ لوگ ملک میں 4 مہینے، لیکن جان رکھو کہ آپ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، and that Allah مخزی، خَزَا یا اخزا یخزی اخزاؤن، فارم 4، یعنی کسی کو ڈسکریس کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو خوار کرنا، رسوا کرنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ and that Allah مخزل is the one who disgraces، مخزی is the one who disgraces الکافرین the disbelievers، یقیناً اللہ ہے رسوا کرنے والا، یا اللہ رسوا کر کے رہے گا کافروں کو۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ایک پاورفل لیگل ٹرم جو میں نے کہا براء، اٹ از اے لیگل ٹرم اینڈ اٹ از ناٹ سمپل کہ ڈینائل کر رہے ہیں یا ریجیکشن کریں، کمپلیٹ اینڈ فارمل ڈیکلیریشن آف ڈسوسیشن فرام آل اوبلیگیشنس، یہ آپ لکھ لیں، بہت کمپلیٹ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ انٹرنیشنل لاء میں بھی یوز ہوتا ہے، اور کسی بھی ٹریٹی کو اگر اینل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور پولیٹیکل اور لیجسلیٹو اس کی گریوٹی بھی بہت سخت ہے، مطلب اس کی گریوٹی بھی بہت زیادہ، اٹس ویری سیریس۔ تو یہ ایک کلیئر ڈیکلیریشن تھی تمام مشرکوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ٹریٹیز تھیں، کہ وہ ٹریٹیز اب ہماری اور آپ کی ختم ہو گئیں، وہ ایبالش ہو گئیں، ہمارا اور آپ کا درمیان جو ہے وہ جو بھی پیس ٹریٹی تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ لیکن آگے آئے گی ایکسیپشن بھی، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہیں جس میں آپ گھومے پھرے جہاں بھی جانا ہے، جو آپ چوز کریں، اور آپ سیف ہوں گے بلیور سے، آپ کو کوئی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نہیں کرے گا۔ لیکن آفٹر دیز 4 months، 4 اشہر، جب یہ ختم ہو جائیں گے وہ ٹریٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات تھی کہ مسلمان پھر اپنی تمام ٹریٹی obligation سے فارغ تو ہو جائیں گے، they will be released، لیکن کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے ساتھ یا تو اوپن اینڈڈ ٹریٹی تھی جس میں یہ نہیں تھا کہ 2 مہینے یا 4 مہینے، 6 مہینے یا 8 مہینے یا 1 سال، یا ایک ایسی ٹریٹی تھی جو 4 مہینے یا اس سے کم، یہ اس کی ٹیکنیکلٹی، جس کی ٹریٹی لمبی تھی 4 مہینے سے زیادہ، اس کی ٹریٹی will remain valid۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی فیئر آف ٹریچری ہے، اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو پھر ٹریٹی بریک، جو ٹریٹی بریک کرے گا بس اس کے بعد اگر سمجھیے کہ مشرکین نے ٹریٹی بریک کیا تو پھر ختم، وہ ٹریٹی بھی ختم۔ یہ اب 10 سال کی ٹریٹی تھی لیکن یہ ختم ہو گئی، ٹریٹی آف حدیبیہ اگر کسی کے ساتھ تھی وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم بری ہو گئے، بس مسلمان بری ہو گئے، 4 مہینے تک آپ نے آنر کرنا ہے اس ٹریٹی کو، اس کے بعد ختم۔ اور اگر مسلمانوں نے خود ٹریٹی بریک نہیں کی تو وہی جسٹس ہے، مسلمانوں کو بریک نہیں کرنا ہے، جو غیر مسلم ہے وہ بریک کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ٹریٹیز اگر پہلے بھی تھیں، پہلے بھی آپ سیف فیل کرتے تھے ڈیورنگ دا ٹرم جب کہ ٹریٹی تھی، اور اب ہم وہ بھی ہو گئے، لیکن غیر معجز اللہ آپ جو ہے کبھی بھی اللہ کو اسکیپ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سے آپ ٹریٹی کو فالو کریں یا نہیں کریں، آپ اللہ سے اب بچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا بچو اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے خلاصی نہیں ہو سکتی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ میں پھر بھی جو وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ،
کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان لوگوں کو ہیوملیٹ کرے گا، ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو کہ کافر ہیں، جو کہ مشرک ہیں، جو کہ کافر ہیں، اللہ ان کو ہیوملیٹ کرے گا۔ اور یہ بہت ایسی بات تھی کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ نازل ہوا تو بہت سارے لوگ ڈر کے مسلمان ہونے لگے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم بچ تو نہیں سکتے، ایکسیپٹ فار دوز جو کہ اسٹبرن تھے، who persisted، اور انہوں نے اللہ کی وارننگ کے باوجود اس کو نہیں مانا۔ تو اسی لیے ان کے لیے ڈیکلیریشن بہت ضروری تھی تاکہ وہ لوگ شرک کو بھی چھوڑ دیں اور عربیہ کو، پورے پیننسولا کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دارالاسلام بن جائے اور اسپرٹ آف اسلام ان کے اندر آ جائے لوگوں میں، اور ڈینجر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، وہ براءہ تھا، وہ ایک ڈیکلیریشن تھی اباؤٹ ڈس ایسوسیشن۔ اب ایک اور ڈیکلیریشن آ رہی ہے آیت 3 میں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب اللہ تعالیٰ کا اذان، ایک اور اذان کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی بھی ہم جو اذان دیتے ہیں، اٹ از اے کال، اٹ از این اناؤنسمنٹ، تو وہ بھی ایک ڈیکلیریشن تھا بری ہونے کا، اور یہ اذان بھی ایک کال ہے، ایک ڈیکلیریشن ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اور اذان کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ حمزہ، زال، نون، ازنا یا زنو ازنن، ازنا یا زنو ازنن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اذان، اور یہ ایک کال ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، کس کی طرف سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے میسنجر کی طرف سے، فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر، کس کو ہے؟ الی الناس، ٹو دا پیپل، یوم الحج الاکبر، آن دا ڈے آف پلگرمیج، یعنی گریٹ۔ اچھا، یوم الحج الاکبر جب کہتے ہیں نا، اب ہمارے پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ حج الاکبر کہتے ہیں، حج اکبر اس کو کہتے ہیں جب جمعے کے دن حج ہوتا ہو، وچ از ٹوٹلی مس کنسیپشن ہے کہ جمعے کے دن حج ہوگا۔ اور میں بھی اسی کو بلیو کرتی تھی۔ میں نے شادی سے پہلے جلدی جلدی حج کا اپنا پلان بنایا، اپنے تایا کو مجبور کیا میرے ساتھ جانے کے، نہیں نہیں، یہ حج اکبر ہے، حج اکبر ہے، فرائیڈے کو حج ہے، مجھے جانا ہے، بس آپ مجھے لے چلے۔ تو میں نے زبردستی ان کو کائنڈ آف ایموشنل بلیک میل کیا، نعوذ باللہ، ان کو تنگ کیا اور کہا کہ بس آپ چلیں گے، آپ نہیں جائیں گے، اگر میں مر گئی تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا کہ میری بھتیجی مر گئی اور میں اس کا محرم تھا اور مجھے یہ نہیں لے کے۔ تو بس کسی طرح پھر لمبا چوڑا قصہ تھا، بٹ ان دی اینڈ یا ہی وینٹ ود می، اور میں نے شادی سے پہلے اس لیے حج کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ حج اکبر ہے، اور پاکستان میں کہتے تھے یہ 7 حج کے برابر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حج اکبر کا مطلب ہے حج، اور حج اصغر کا مطلب ہے عمرہ۔ تو یہ حج ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ دس از اے کال، اٹ از اے کال اور این اناؤنسمنٹ، اذان ہے یہ، من اللہ، اللہ کی طرف، فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر، الی الناس، ٹو دا پیپل، یوم الحج الاکبر، یعنی آن دا ڈے آف پلگرمیج، یعنی حج کے دن کے، ان اللہ بری من المشرکین، ان اللہ، دیٹ اللہ از فری فرام دا مشرکین، اللہ از فری فرام دا polytheist، ورسول اینڈ ہز میسنجر ٹو، وہ لوگ اب بری ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب اطلاع عام تھا، یہ ایک پہلے آیا، پھر اب اطلاع عام بھی کر دیا، پبلکلی اس کو پروناؤنس کر دیا، ڈکلیئر کر دیا۔ اردو میں ہے، اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن، کہ بے شک اللہ بری و ذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، سو اف یو ریپینٹ، کس چیز سے ریپینٹ کرنا؟ شرک سے، تابا یتوبو توبتن، if you repent، اگر آپ توبہ کر لیں، if you repent، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، then it is better for you۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، but if you return، if you turn away، return نہیں ہے، تولیتم، if you turn away، تولا turn ہونے کے، اگر آپ منہ موڑ لیں، آپ turn away کر لیں، فَاعْلَمُوا، then know، آپ جان لو کہ آپ you cannot escape اللہ، دوبارہ سے ہی آگے، you cannot escape اللہ، غیر معجز اللہ۔ پھر اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیر لیتے ہو یعنی توبہ نہیں کرتے ہو، تو خوب جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے ہو اللہ کو اسکیپ نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تولا کا میں نے آپ کو بتایا نا، منہ پھیرنا ہوتا ہے، فارم 5 ہے، واو لام یا سے، تولا یا تولا تولین، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ یہ لفظ اکثر کافروں کے لیے یوز کرتے ہیں اور مشرکوں کے لیے یوز کرتے ہیں کہ گڈ نیوز دو ان کو، بشر الذین، با شین را، بشرا یبشرو تبشیرن، فارم 2 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، give good news to الذین کفروا، those who disbelieve، کس چیز کا؟ بعذاب علیم،
ایک پنشمنٹ جو کہ پینفل ہوگا، بھی عذاب ہوگا، پنشمنٹ ہوگا، اور علیم یعنی پینفل ہوگا، دردناک ہوگا. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا لفظ یوز کرتا ہے جو کہ اصل خوشخبری نہیں ہے. اٹ از سرکاسٹک. ان کو بتا دو. آئے نمبر 3 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوا کہ یہ جو اذان ہوا، ہم پہلے بات کر رہے تھے نا براءت، اب یہ وہ جو اذان ہے یہ ڈیکلیریشن ہوئی ہے کہ جو حج کے وقت تھی. آپ کو یاد ہے کہ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب عمرے کے بعد جب وہ فتح مکہ کے بعد اور اس کے بعد کی بات تھی. اور اب کیا ہے، اب یہ وہی 9th ایئر آف ہجرہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج لیڈ کر رہے ہیں اور حج کی طرف جا رہے ہیں. حج اکبر کے دن کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس دن کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کس کو کہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج جب حج کا دن ہے، جس کو کوئی کہتے ہیں کہ یوم عرفہ ہے، کوئی کہتے ہیں یوم النحر ہے، یعنی ڈے آف سیکریفائز ہے، ڈے آف عرفہ ہے. اس دن آپ اعلان کر دیں کہ تمام ٹریٹیز جو ہیں وہ اینل ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی مشرکین کے ساتھ، سب کے سامنے، ان حاجیوں کے سامنے آپ اعلان کر دیں. جبکہ تمام مسلمز اینڈ ڈس بلیورز سب وہاں پر پورے عربین پیننسولا سے وہاں پر جمع تھے. آپ کو پتہ ہے حج پہ سب آتے تھے نا، بلیورز بھی آتے تھے، ڈس بلیورز بھی آتے تھے. وہ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، یا اپنے طریقے سے حج کرتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ بس اب تمام ٹریٹیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اللہ نے پرومس کیا بلیورز کو کہ ان کو وکٹری دیں گے، ان کا جو ورڈ ہے وہ سپریم ہو جائے گا، اور وہ جو رسوا کر دیں گے. خوشخبری دے دیا کہ ان کے جو اینیمیز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مجبور کر دیا مدینہ جانے پہ، حرم کے پاس سے مجبور کیا کہ وہ چلے جائیں حرم کو چھوڑ کے. اب وہی حرم ہے، وہی حج ہے، وہی پلگرمیج، سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وکٹری دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح دے دی، فتح مکہ ہو گیا. تو اور مکے کو کانکر کر لیا، اور جو پولیتھیسٹ ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو ہیومیلیٹ کر دیا. اب کیا ہو گیا، پورے پاور، اس لیے میں نے آپ کو پورا سب کچھ بتا دیا تھا، پورے لینڈ کے اوپر مسلمانوں کا پاور آ گیا. اور پھر کہتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن تُبْتُمْ، اگر آپ توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، تو اللہ تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ منہ موڑ لیتے ہیں اللہ سے آپ جان خلاصی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ توبہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو جان لو کہ اللہ سے آپ بچ نہیں سکتے، بیکاز آپ اللہ کی مٹھی میں ہیں. ہم سب اللہ کی مٹھی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بلیونگ سلیبس کو پاور دے سکتا ہے آپ کے اوپر. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک پینفل پنشمنٹ ہے، ایک دردناک عذاب ہے. اور یہ پینفل جو ہے یہ انٹیریفائنگ ان دس ورلڈ بھی ہوگا اور آخرت میں. کیونکہ دس ورلڈ میں کیا ہوگا، اس دنیا میں وہ کل ہو جائیں گے، یا کیپٹیو ہو جائیں گے، یا ایکسپیل ہو جائیں گے. مشرکین کے لیے یہاں بھی بری خبر ہے، جس کو خوشخبری میں بتایا. اور ہیئر آفٹر میں تو ان کے لیے سب سے برا ٹھکانہ ہے، جو کہ کیا ہے، جہنم ہے. اور پھر ایک ساتھ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ آیا 4 میں دے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تمام جو ہیں ٹریٹیز یہ ختم ہو گئی، ایکسیپٹ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، except those whom you have a treaty من المشرکین، among the polytheists. ابھی بھی polytheist مشرکین کے ساتھ ہے آپ کا. ثم لم ينقصكم، ثم then لم ينقصكم، not they have broken not they have broken. نقص ينقص نقصا، یعنی اس میں نقصان نہیں کیا، اس کو کوئی ڈیفیشنٹ نہیں کیا، انہوں نے بریک نہیں کیا اس کا. ینقضون ینقصون ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بریک کرنے کا نہیں، اس کا مطلب نہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس میں کوئی نقصان نہیں کیا. آپ سمجھ لیں ینقصوکم، اس میں کوئی کمی نہیں کی، نو ڈیفیشنسی نہیں کی ہے ٹورڈز یو. ولم یظاہروا and وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا and they have not been deficient toward you or failed you in anything and not supported against you. and يُظَاهِرُوا یعنی سپورٹ کرنا، علیکم against you anyone. پھر سے میں پڑھتی ہوں، تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا. except those whom، ان لوگوں سے آپ کی ٹریٹی قائم ہے، یعنی except those whom you have a treaty among the مشرکین and then not they have been deficient toward you، یعنی they have not failed you in anything، they have not been deficient with you and not they have supported against you anyone. ظاہرہ یظاہر مظاہرتاً فارم 3 ہے. تو اب جو ایکسیپشن ہے اردو میں بھی بتا دو، سوائے ان لوگوں کے کہ عہد کر رکھا ہے تم نے ان کے ساتھ، ان مشرکوں میں سے، اور پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ.
لم ینقصوا، انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ ذرا بھی، شیئا کچھ بھی، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی کو بھی، کسی اور کی مدد نہیں کی تمہارے خلاف. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے انہوں نے دوسروں کے خلاف مدد کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد، مسلمانوں کے خلاف مدد کی تھی دوسروں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَتِمُّوا، تو کمپلیٹ کرو، فلفل کرو. اتم یتم اتمامن، تا میم میم سے فارم 4 ہے، سو فلفل، سو کمپلیٹ ٹورڈز دیم، ان لوگوں کے ساتھ، وہ مشرکین ہیں لیکن ان کے ساتھ اپنا عہد کمپلیٹ کرو، انٹل دیر الا مدتہم، انٹل their ٹرم اینڈس، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کو ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، انڈیڈ اللہ لفظ دا اللہ کانشیس، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقیوں کو. اتقی یتقی، اتقی اتقا یتقی اتقان. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن یہاں پر بتا دی ہے کہ ایکسیپٹ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی تفسیر میں ہے کہ جس کے آپ کے ساتھ ٹریٹیز تھیں لیکن انہوں نے آپ کو کسی طرح ہارم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ٹریٹی کو اپ ہولڈ کیا، ٹریٹی کے کوئی ٹرمز کو نہیں توڑا اور کسی اور کو ہیلپ بھی نہیں کیا، سمپل. تو آپ ان کے ساتھ اپنی ٹریٹی کو پورا کرو، چاہے وہ شارٹ ہے چاہے وہ لانگ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی، ٹریچری نہیں کی، تو اسی لیے آپ ان کے ساتھ اپنی ٹیٹی کو رکھو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کو پسند کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ متقی کیا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، جو اللہ کانشیس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور جو شرک کو اوائڈ کرتا ہے اور جو ٹریچری سے بھی بچتا ہے اور جو گناہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ متقی ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو. تو آپ کو اللہ جو حکم دے رہا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کرو. آیا نمبر 5 میں وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فَإِذَا انْسَلَخَ، سلخہ کیا، سین لام خا کا مطلب ہے گزر جانا، پاس ہو جانا. انسلخ ینسلخ انسلاخن، انسلخ ینسلخ انسلاخن فارم 8 ہے. So فَإِذَا انْسَلَخَ when have passed، and when have passed یا when جب گزر جائیں، الاشہر یعنی کہ وہ منتھس جو کہ سیکرڈ ہے، حرم جو کہ حرام مہینے، the 4 months، فَقْتُلُوا then you fight، قتل یقتل قتلا then you fight. اب اس میں آتا ہے تو مارو، مار ڈالو، یہ لفظ نہیں ہے، قتل کر دو نہیں ہے. قتل یقتلو کا مطلب ہے فائٹ کرو، جہاد کرو ان سے. ضروری نہیں کہ آپ ان کو مار ڈالو، اگر ضرورت پڑے گی تو ماریں گے نا، لیکن اس کو بنا کے جس طرح پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس مار ڈالو جہاں تم ان کو دیکھو. تو جب یہ 4 مہینے گزر جائیں then you fight the مشرکین، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ then fight the polytheist. پھر جب گزر جائیں یہ مہینے حرمت والے تو جہاد کرو مشرکوں سے. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ wherever you find them. اب یہ وار کا زمانہ ہے. حَيْثُ وَجَدْتُمْ wherever you find them، وجدہ یجدو وجوداً، وَخُذُوهُمْ and capture them وَاحْصُرُوهُمْ and besiege them، ان کا گھراؤ کر لو. وَاقْعُدُوا and sit and wait، وَاقْعُدُوا یعنی بیٹھ جاؤ، لَهُمْ wait لَهُمْ for them كُلَّ مَرْصَد یعنی at every place of ambush، جہاں سے اٹیک کرنے کا خطرہ ہے ادھر آپ ویٹ کرو. تو اس میں ہے، اس کے روٹ لیٹرز ابھی چھوڑ دیں، یہ سب آپ نے کیے میں، کوئی بھی نیا اس میں نہیں ہے. میرا خیال ہے حسرہ شاید ہے، ہا صادرہ حسرہ یحسرو حسرن یعنی کہ گھراؤ کر لینا، اس کو گھیر لینا. اب اس میں 4 چیزیں آ گئی ہیں، 4 کمانڈز آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں wherever you find them you and capture them، نہیں پہلے کیا تھا، فَقْتُلُوا and fight them wherever you find them and capture them. کیپچر کرنا کیا مطلب ہے، وَجَدْتُمْ خُذُوهُمْ take them as prisoners and besiege them اور ان کا گھراؤ کر لے and sit and wait for them at every place. یہ 4 کمانڈز ہیں، فعل الامر ہیں. جہاں پاؤ تم انہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ان سے لڑو اور پھر ان کو پکڑو، ان کا گھراؤ کر لو اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں، مطلب جہاں سے وہ اٹیک کر سکیں. قَعَدَ يَقْعُدُ قُعُودًا فَإِن تَابُوا but if they repent، پھر ایک ایکسیپشن آ گیا، but if they repent وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور and they establish the prayer وَآتَوُا الزَّكَاةَ and they give zakah فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ then let them leave them یا let them on their way، leave them. فَخَلُّوا خَلَّ يُخَلِّي تَخْلِيَةً یعنی فارم 2.
تو بٹ اف دے ریپینٹ اینڈ دے اسٹیبلش دا پریئر اینڈ دے گیو زکات دین لیٹ دیم آن دیئر وے، لیو دیم آن دیئر وے. پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ انڈیڈ اللہ از آف فار گیونگ اینڈ آلویز مرسیفل. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ قائم کر لیں نماز کو اور وہ دیں زکوٰۃ، یہ تینوں چیزیں کر لیں تو چھوڑ دو ان کی راہ پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ الفاظ سنیں، توبہ یہاں پر آ رہا ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی کہ جب وہ سیکرٹ منتھس اوور ہو جائیں، جب وہ ختم ہو جائیں، یہ وہ مہینے ہیں جن میں ان کے ساتھ آپ کی ٹریٹیز ہیں جن کے ساتھ آپ فائٹ نہیں کر سکتے. وہ 4 منتھس جو تھے، اور بتایا تھا کہ اوپن اینڈڈ ٹریٹیز اگر ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کا وہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اینڈ آف دا ٹرم نہیں آ جائے گا. تو یہ وہ 4 مہینے جو کہ دیے تھے اس وقت ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے دیے تھے، لانگ ٹریٹیز کے لیے نہیں، چھوٹے ٹریٹیز 4 منتھس اور اس سے کم کے لیے. اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو ان کو فائٹ کرو جب آپ ان کو دیکھو کسی جگہ بھی کسی وقت پہ بھی، ان کو سیز کر لو، ان کو کیپٹیو کر لو یا ان کا گھراؤ کر لو. یعنی کیوں؟ ان کو مار ڈالنے کا حکم نہیں ہے، تاکہ ان پر آپ پریشر ڈالو، ان پر آپ پریشر ڈالو تاکہ وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکے اپنی ٹیریٹری کو اللہ کے لینڈ میں. کیونکہ اللہ بڑی مشکل سے مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح نصیب کی تھی. اب یہ پورا دارالاسلام بن چکا ہے. اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، تو وہاں سے ان لوگوں کو جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس جگہ پہ ابھی وہ حکم نہیں آیا، وہ آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اسی سورہ میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ایک پلیس آف ورشپ جو ہے اس کو اب آپ پیسفل رکھو، کام رکھو. یہ پیپل کوالیفائڈ نہیں، ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو وہاں پر رہنے دو، لیکن یہ اللہ کی زمین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے ان کے لیے ویٹ کرو، اگر یہ تنگ کریں، یہ حملہ کریں تو ان کے حملے کو روکو. کل مرصد کا مطلب یہ ہے کہ کل مرصد یعنی ہر جگہ پہ آپ بیٹھیں، ایسی جگہ پہ ماؤنٹنز میں، پاسز میں، جہاں سے وہ پاس کریں، جہاں سے وہ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، اور جب تک کہ وہ شرک کو چھوڑنا دے. اگر وہ شرک سے ریپینٹ کر لیں تو وہ کیا کریں گے؟ اینڈ دے اسٹیبلش دا پریئر، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے. جب وہ یہ سب کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کو چھوڑ دو، پھر وہ اور تم برابر ہو گئے. اور پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور سب سے زیادہ مرسیفل، ہمیشہ مرسیفل بھی ہے. وہ آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ گریوس سن آف شرک جو ہے اس کو بھی اگر آپ سنسیئرلی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرسی ان پہ ڈالے گا. نمبر 6 آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، if anyone of the polytheists، مشرکین میں سے اگر کوئی استجارہ، اگر وہ آپ سے سیکھ کرتے ہیں، کیا چیز؟ پروٹیکشن سیکھ کرتے ہیں. استجارہ یستجیرو استجارتن، جیم واو را، یہ فارم 10 ہے، جیم واو را. استجارہ یستجیرو استجارتن، استفعال والا فارم ہے، باب استفعال. تو اگر کوئی مشرک آپ سے آتا ہے اور آپ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے پروٹیکشن دو، کمانڈ ہے، فعل الامر ہے کہ آپ اسے پروٹیکشن دو. اجارہ یجیرو اجارتن، یہ بھی اسی سے ہی ہے. وہ فارم 10 تھا، یہ فارم 4 ہے کہ آپ اسے، فعل الامر ہے یہ کہ آپ اسے پروٹیکشن دو. تو سیم روٹ لیٹرز ہیں، جیم باورا، اس میں دیکھتا ہے استجارہ بھی ہے اور اجارہ بھی. استجارہ یستجیرو استجارتن اور استجارہ یجیرو اجارہ یجیرو اجارتن، کہ جب آپ سے وہ مانگ رہے ہیں، پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، تو آپ ان کو فَأَجِرْهُ، تو ان کو پروٹیکٹ کرو. حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے الفاظ کو سن لے. کلام اللہ، اللہ کے الفاظ کو یسمع، وہ سن لے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ابلغہ ما منع، اور اس کے بعد until he hears the words of Allah then escort him, take him, deliver him. کہاں پر؟ ما منع in his place of safety. اس کو پہنچا دو، بلغہ اس کو پہنچا دو. پھر اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ مانگے تم سے، یعنی مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو اس کو، یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام، پھر پہنچا دو اسے اس کی امن کی جگہ پہ. یہ بہت بیوٹیفل ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، that is because they are a people who do not know, who do not have knowledge. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے پروٹیکٹ کر کے مجھے ایک امن کی جگہ پہنچا دو، آپ اسے پہنچائیں، حکم ہے، فعل الامر ہے، یہ اللہ نے کہا، لیکن اسے اللہ کا کلام سنا دیں، ریسائٹ دا قرآن ٹو ہم، جتنا بھی قرآن آپ کو آتا ہے، جو کچھ آتا ہے آپ اس کو، کیا پتہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہو گیا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو دکھ نہیں پہنچانا ہے، اس کو ہارم نہیں کرنا ہے، اس نے آپ سے پروٹیکشن مانگی ہے، آپ اس کو اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا دیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں، پرہیپس ان کی جو ڈس بلیف ہے ان کی اگنورینس کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کو نہیں معلوم، تو اگر ان کو بتا دیا جائے گا، قرآن کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا، تو کیا پتہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور بہت کلیئر ہے کہ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جب کوئی نان مسلم ہوتا ہے ہم اس کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ آیا نمبر 7، کتنا ٹائم ہے؟ ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم۔ آیا نمبر 7، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ پھر آ گیا یحب المتقین، آ گیا کیف یکون، کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کین اٹ بی، کس کے لیے، للمشرکین، فار دا پالیتھیس، فار دا مشرکین، عہدن، ٹریٹی، کیسے ہو سکتا ہے، ان دا اللہ، ود اللہ، و ان دا رسول اینڈ ود ہز میسنجر، ہاؤ کین دیر بی اے ٹریٹی فار دا پالیتھیس ود اللہ اینڈ ہز میسنجرز، آگے آ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے اردو میں، ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، except with those Muslims، except with those Muslims، except with those، الا الذین، except with those عاہدتم، you made a treaty in the مسجد الحرام۔ کون سی ٹریٹی تھی؟ اب حدیبیہ کا نام آ گیا، ان دل مسجد الحرام۔ کیوں ان دل مسجد الحرام؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمرے کے لیے گئے تھے اور باہر تھے، حدیبیہ کے موقع پر تھے، جگہ پر تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ ٹریٹی کی تھی، وہ آپ نے ایکسیپٹ دس، فمستقاموا، so they are، if they فمستقاموا، if they are steadfast and upright to you، فاستقیموا لہم، then you be upright to them۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، استقام یستقیم استقامتن، یعنی فارم 10، کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اسٹیٹ فاسٹ ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کرو۔ تو سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی صلح حدیبیہ، سو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد پر، تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المتقین۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوز دا اللہ کانشیس، متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ پولیتھیسٹ آپ کے ساتھ اگر کوئی ٹریٹی رکھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے میسنجر کے ساتھ، تو ان کو اگر وہ ایمان لے ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اگر انہوں نے کم از کم آپ کو ہارم نہیں کیا، مسلمانوں کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارم نہیں کیا، بلیورز کو ہارم نہیں کیا، اور وہ کسی اور کے ساتھ سپورٹ کر کے، پہلے ابھی ہم نے پڑھا تھا فالس سوٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ مسچف کو نہیں پھیلا رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آپ کی ٹریٹی ہے، اور اگر وہ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کی ٹریٹی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے ٹریٹی؟ اگر وہ ایمان بھی نہ لائیں، وہ مسچف بھی پھیلائیں، اگر وہ بلیورز کو ہرٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹروتھ کو مان بھی نہیں، تو پھر آپ کی ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھوڑی زیادہ پولیٹیکل باتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایکسیپشن بھی دیا، ایکسیپٹ وہ لوگ جن کے ساتھ ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا تھا، وہ 10 سال کا ہوا تھا، انٹل دے اپہولڈ دا ٹریٹی، آپ بھی اپہولڈ کریں ان کے ساتھ۔ اور آیا میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کانشیس ہیں، جو فیئر کرتے ہیں، جو اپنے ٹریٹیز کو بریک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، پھر آ گیا کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف، یعنی ہاؤ، وَإِن يَظْهَرُوا while they gain dominance، یعنی کہ وہ اب آپ پہ غالب آ رہے ہیں، وہ ڈومیننس کر رہے ہیں، علیکم upon you، لا يرقبوا they do not regard، کس چیز کو ریگارڈ نہیں کرتے؟ مطلب یہ رقبہ یرقبو رقوباً، آئی تھنک یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا، را قاف با، رقبہ یرقبو رقوباً، کہ یہ رقوباً، کہ یہ وہ لا یرقبو they do not regard، کس چیز کو؟ فیکم، آپ کے درمیان، ود یو، کس چیز کو؟ اللہ، یہ اللہ اس ایکسیپشن، یہ اللہ ولا ذمہ، یہ اللہ کا مطلب ہے کنشپ، رشتہ داری، قرابت داری، وہ اس کو لحاظ نہیں کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ریگارڈنگ ود یو دا ٹائز آف کنشپ، اینڈ ناٹ ولا ذمہ، اور ذمہ یعنی جو ذمہ داری انہوں نے لی تھی ٹریٹی آف پروٹیکشن، تو اللہ ولا ذمہ یاد رکھیں، نہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ وہ اللہ نہیں ہے، ایکسیپشن۔ سو اگین ریپیٹ کرتی ہوں، ہاؤ
while if they gain dominance over you, not they regard, yani they do not regard the ties with you of kinship, and not they regard the treaty of protection. कैसे कायम रह सकता है उनके साथ अहद आपका, जबकि अगर वो आप पर गालिब आ जाएं तो ना वो आपके बारे में किसी रिश्तेदारी का, कराबतदारी का ख्याल रखें और ना किसी अहद का। नहीं हो सकता फिर तो। युरदू नकुम, दे सेटिस्फाई यू, वो आपको राजी करते हैं, दे प्लीज यू। फॉर्म 4, अर्दा युरदी इरदान, यानी कि वो आपको सेटिस्फाई करते हैं, दे सेटिस्फाई यू, दे प्लीज यू बी अफवाहिम, विद देयर माउथ्स, अपने बातों से, अपने मुंह से। वताबा कुलूबहुम, बट रिफ्यूज देयर हार्ट्स, ताबा यानी रिफ्यूज करना, कुलूबहुम देयर हार्ट्स, व अक्सरुहुम फासिकून, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डिफायंटली डिसोबीडियंट। यानी कि अबा या अबा इबा, जैसे कि शैतान ने किया था, अबा वस्तकबरा, याद है कि उन्होंने उसने रिफ्यूज किया, क्या करने से? सजदा करने से। तो क्या करते हैं वो? आपको खुश करते हैं, दे प्लीज यू, अपने मुंह से, अपनी बातों से, लेकिन इनकार करते हैं उनके दिल, अंदर से उनके दिल जो है इनकार करते हैं, और अक्सर इनमें से जो है वो फासिक हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 9, इश्तरो बिआयातिल्लाहि थमनन कलीलन फसद्दु अन सबीली इन्नहुम साअ मा कानू यामलून। उन्हीं लोगों की ये साइंस है कि दे इश्तरा, वो बेचते हैं या वो एक्सचेंज करते हैं, इश्तरा यश्तरी इश्तराअन, फॉर्म 8 है, they exchange the signs bi ayatillah, the signs of Allah, thamanan qalila, for a small price. फसद्दु अन सबीलिही, एंड दे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हिज वे, अल्लाह के रास्ते में से लोगों को सद्दु, सद्दा यानी रोकते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते में से। सो दे एक्सचेंज द आयात्स ऑफ अल्लाह फॉर अ स्मॉल प्राइस एंड दे प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम हिज वे। बेच दिया है उन्होंने आयात को अल्लाह की, पास्ट टेंस है, और एक अदना हकीर मुआवजे पर, थोड़े दाम पे के बदले, और फिर रोका उन्होंने लोगों को अल्लाह की राह से। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, इंडीड दे, साअ evil is, मा कानू यामलून what they used to do, मा कानू what they used to यामलून do, बेशक बुरा है जो ये लोग करते रहे हैं, बहुत बुरा है। 10 को पढ़ लेते हैं, मैंने आज रखे थे 11, लेकिन मुझे लगता है आज शायद कर, या थोड़ा सा मैं लंबा कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग बाद में सुन लें जिनको जल्दी जाना है, या ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह आज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ला यरक़ुबूना फ़ी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मा, ये तो वही रिपीट हो रहा है, व उलाइका हुमुल मुअतदून, नॉट दे रिस्पेक्ट द टाइज टुवर्ड्स अ बिलीवर ऑफ किनशिप एंड नॉट ऑफ प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली वही लफ्ज़ हैं, नहीं लिहाज करते किसी मोमिन के मामले में क़राबतदारी का और ना मुआहदे का। व उलाइका हुमुल मुअतदून, एंड दोज दे आर द ट्रांसग्रेसर्स, मुअतदून यानी हद से गुजरने वाले, एतदा यातदी एतदान, और वो यही वो लोग हैं जो हद से तजावज़ करने वाले हैं या गुजरने वाले हैं या हद से बढ़ने वाले हैं। ये 8 से 10 तक की मैंने तफसीर आपको नहीं बताई, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ख़ास तफसीर नहीं है कि पॉलिथीस्ट और बिलीवर्स के दरमियान, मुशरिकीन और बिलीवर्स के दरमियान, वो कहते हैं ना अल्लाह और उसके रसूल के साथ कैसे कॉवेनेंट हो सकता है, क्योंकि जब उनके ऊपर उनका पावर आ जाता है, दे गेन दी अपर हैंड, कोई मर्सी नहीं दिखाते, कोई टाइज ऑफ किनशिप को नहीं होल्ड करते हैं, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं किसी ट्रीटी को, तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको बहुत दर्दनाक सज़ा देंगे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप उनसे डिसीव ना हो, क्योंकि वो अपने मुँह से कुछ बोलते हैं, अपनी फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं आपको डिसीव करने के लिए, जबकि उनके हार्ट्स जो हैं वो के रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, और अक्सर उनमें से फासिक हैं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, उनमें डिसेंसी भी नहीं है, उनमें डिग्निटी भी नहीं है, और वो थोड़े से दाम पे अल्लाह की आयत को बेच देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो चूज़ करते हैं कि इस दुनिया की इमीडिएट गेन हमको मिल जाए ओवर द बिलीफ ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो अल्लाह ताला कहते हैं लोगों को वो प्रिवेंट भी करते हैं अल्लाह की राह से, और बहुत बुरा है जो वो कर रहे हैं। और फिर 10th में अगेन यही है कि वो ये नहीं करते हैं बिल्कुल न इल्ला वला ज़िम्मा, और ये अपनी एनमिटी है टुवर्ड्स मुस्लिम एंड टुवर्ड्स इस्लाम, ये सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हें ये चीट करते हैं, इनके दिलों में तुम्हारे लिए नफ़रत है। लेकिन फिर अल्लाह ताला एंड में, मैं इसलिए एंड करना चाहते 11 पे, क्योंकि फिर भी हम मर्सी से एंड करना चाहते हैं, वो सब ये करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर कह रहे फ़इन ताबू वक़ामुस्सलात व आतू ज़कात, फिर कह रहे हैं फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, यानी वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, बट इफ फ़इन ताबू, बट इफ दे रिपेंट, अक़ामुस्सला एंड दे एस्टैब्लिश द प्राइड, बार बार आपने ये पढ़ा कुरान में, आतू ज़का एंड दे गिव ज़का, सब कुछ आपने ये पढ़ा हुआ है, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, देन दे आर योर ब्रदर्स इन रिलीजन, यही मैं कहती हूँ हम सब भाई भाई तो हैं। फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम कर लें और ज़कात दें, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन में। वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और अल्लाह ताला कहते हैं वनुफ़स्सिलु, एंड वी एक्सप्लेन,
فصل یفصل تفصیلا, and we explain in detail al-ayat, the ayat, لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, for a people who want to know, who know, جو نالج گین بھی کرنا چاہتے ہیں اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنے احکام کو, اپنے آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں, وہ اسٹیبلشڈ نماز کو قائم کر لیں, زکوٰۃ دے دیں, تو وہ آپ کے انیمیز نہیں رہے, وہ آپ کے بھائی بن گئے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ آپ کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے بہت سارے لیسنز آج کے لیے تیار کیے تھے, تو میں چاہ رہی تھی کہ جلدی جلدی ان لیسنز کو ذرا سنا دوں آپ لوگوں کو کہ کیا لیسنز ہم نے صرف آج کے سبق سے کیا سیکھا ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کیا کہتے ہیں کہ جسٹس ہونی چاہیے ٹریٹیز میں. کوئی بھی ایگریمنٹ ہو, کوئی بھی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹی ہو, کوئی بھی عہد ہو, وی آر باؤنڈ, انڈیویجولی بھی, کمیونٹی بھی. اگر وہ پارٹی وائلیٹ کرتی ہے, ہم دونوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہے, اگر آپ اپنی وائلیٹ کرتے ہیں دین آئی ایم فری ٹو ودرا. ادروائز ہمیں اپنی جسٹس رکھنی ہے ان آل ٹریٹیز, انڈیویجولی بھی اور کمیونٹی وائز بھی, انٹرنیشنلی بھی. نمبر 2, ہم دیکھتے ہیں کہ وی لرن کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے انٹرنیشنل ڈیلنگز میں بھی. جو بھی اناؤنسمنٹ آپ کر رہے ہیں, چھپ چھپ کے نہیں کر رہے ہیں. آپ نے براء کہہ دیا نا, براء اوپنلی کہہ دیا, سیکریٹلی نہیں کہا, کہ ہم ڈسوسیٹ کرتے ہیں, ہم ڈس اون کرتے ہیں تمام جو ہماری جو ٹریٹیز تھیں جو مشرکین کے ساتھ. نمبر 3, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, جو بھی ڈکلیریشن ہے اس کو پبلکلی بولنا ہے, یہ اسی کے ساتھ کریں, سیکریٹلی نہیں بولنا ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, نمبر 4, کہ وی لرن کہ وارننگ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پنشمنٹ سے پہلے, کہ اگر یہ توبہ کر لیں, اگر یہ توبہ کر لیں, بار بار اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, اور پھر یہ آپ کے بھائی بن جائیں گے. پھر ہم نمبر 5 یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ مرسی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی مرسی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ کی وارننگ جو ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ وارننگ کے ساتھ ساتھ ریپینٹ کرنے کا بول رہے ہیں. پھر ہم ایک اور سبق سیکھتے ہیں اباؤٹ دا فائنلٹی آف ٹروتھ, یعنی شرک اور کفر یہ دو پرماننٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے توحید میں. ایک بندہ اگر مسلمان ہے, توحید پہ عمل کر رہا ہے, تو اس میں شرک اور کفر نہیں آ سکتے. نمبر 7 یہ ہم لرن کرتے ہیں کہ ہم آنر کریں ہم اپنی فیتھ فلنس مسلمانوں کی. ایک تو ٹریٹی تھا نا, لیکن ویسے بھی ہم فیتھ فل رہیں. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں بھی ہے, میری آپ کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں ہے, آپ کی میرے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے, لیکن وی شوڈ بی لائل ٹو ایچ ادر ایز اینڈ ایون ٹورڈس نان مسلمس. صرف مسلم کے ساتھ بھی ہم نے ان کو قریبی دوست نہیں بنانا ہے, ان کو کانفیڈنٹ نہیں بنانا ہے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ ٹریچری بھی نہیں کرنی ہے, لائلٹی رکھنی ہے. پھر ہم یہ سیکھتے ہیں نمبر 8 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے کہ ہاسٹیلٹی یا انمیٹی ہے وہ نہیں رکھنی ہے, جسٹس رکھنی ہے. جسٹس کو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنی جب بھی اگر مسلمان ہے تو ان کو جسٹس رکھنی ہے. جسٹس ضرور آپ لکھیں, بار بار لکھ لیں. یہ سب 9 پوائنٹس ہیں, جو بھی 11 10 جتنے بھی پوائنٹس ہیں مجھے یاد نہیں ہیں, ان کو آپ دوبارہ سے سن لیں اور لکھ لیں. پھر نمبر 9 ہم لرن کرتے ہیں اباؤٹ دعویٰ تھرو سیفٹی اینڈ کائنڈنس. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی نان مسلم کو ایک سیف جگہ پہ پہنچا رہے ہو, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے پروٹیکشن, تو آپ اسے پروٹیکشن دیں, لیکن آپ ساتھ ساتھ اسے قرآن سنا دیں, اس کو سچ بات سنا دیں. نمبر 10 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایتھکس آف وارفیئر کیا ہے, اس میں بھی مرسی ہے, اس میں بھی فیئرنیس ہے, سورہ انفال میں بھی پڑھا, جسٹس بھی, ایون کانفلکٹ میں. نمبر 11 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ وردینس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آنیسٹی, چیٹ نہیں کرنا ہے. مسلمان ہیں ہم کو اپنی لائلٹی, اپنی فیئرنیس, یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے, مورل کنڈیشن ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو ہمیشہ کاشس رہنا ہے, الرٹ رہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھو, اس جگہ پہ جہاں سے وہ حملہ کر سکیں. کچھ پتہ نہیں کب وہ آپ کو ڈیسیو کر لیں, کچھ پتہ نہیں کب وہ آپ پہ حملہ کر لیں. نمبر 13 یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں کہ ورلڈلی گین جو ہے, تھوڑے سے آیات کو ادھر ادھر کر کے بیچ باچ کے ہم ورلڈلی گین تو حاصل کر لیں گے, لیکن کیا ہوگا آخرہ میں جو ہے ہمارا الٹیمیٹ لاس ہوگا. تو ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ورلڈلی گین کے بدلے آخرت کی ہمیشہ کی جو سکسیس ہے وہ کرنی ہے. نمبر 14 یہ ہے کہ اینیمیز جو ہیں آف اسلام جو ہیں وہ ریلیجن کو مس یوز کرتے ہیں, وہ ہماری قرآن کی باتوں کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں, وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے, ان کو اگر ہمیں نالج ہے تو ان کو صحیح جواب دینا ہے. پھر ہم سیکھتے ہیں کہ نمبر 15 وی لرن اباؤٹ مورل فرمنس, یعنی ان لوگوں کے ساتھ آپ نے, جو لوگ نائیو ہیں, ہمیں نائیو نہیں ہونا ہے. ہمیں دیکھنا, ہمیں اگر ایک بندہ ہر وقت اسلام کی برائی کرتا ہے, ہمیں اس سے اپنی ہاسٹیلٹی کرنی ہے.
نمبر 16 اور میرا خیال ہے نمبر 18 ہے ٹوٹل. نمبر 16 ہے کہ جہاں بھی ہے فارگیونیس اگر آپ کر سکیں تو فارگیو کریں. ریپینٹنس جو ہے، توبہ جو ہے، اللہ ہمیشہ ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ خود سیکھ کریں فارگیونیس، اور دوسرے اگر آپ سے معافی مانگیں تو آپ ان کی معافی کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 17، ایمان اور اعمال ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دے گو ہینڈ ان ہینڈ. میں نے ہاتھ اس لیے کہ ہینڈ ان ہینڈ لکھا ہوا ہے. 10، ٹرو ریپینٹنس کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، یعنی صلاح بھی اور زکوٰۃ بھی. یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہم ایمان لے اور نماز نہیں پڑھ رہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے. نمبر 18 اینڈ لاسٹ کہ ہم لرن کرتے ہیں اباؤٹ بردرہڈ ان اسلام اینڈ سسٹرہڈ ان اسلام، کہ اگر کوئی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، نہیں سوری 19 ہے، اگر کوئی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر ہم نے اس کو پچھلے سب چیزوں کو ختم کر دینا ہے. اس کے جو پچھلے جتنے بھی ہمارے ساتھ دشمنی اس کو ختم کر. 19 اینڈ لاسٹ، آئی پرومس یو دس از دا لاسٹ، کہ ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو کس چیز پہ انوائٹ کر رہا ہے؟ توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اور پیس کے لیے اور جسٹس کے لیے. یہ اس لیے کہ لوگوں نے اسلام کو یہی بنا کے پیش کیا ہوا کہ اسلام جو ایک پرتشدد ریلیجن ہے، اس میں بس لوگوں کو مارنے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی بہترین کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہن امینہ کو شفائے کلی دے. آج ان کا 3rd کیمو کا سیشن ہے، چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت فرق پڑتا ہے. مجھے آئی گیٹ دس، کہتی ہے مجھے غیب کی طرف سے، کہتی ہے مجھے اتنی ہمت آ رہی ہے کہ میں برداشت کر پا رہی ہوں. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے جاننے والے نہیں جاننے والے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مسلمین مسلمات کے لیے جو بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بھی اولاد کی خواہش مند ہے ان کو اللہ نیک صالح تندرست اولاد دے. جو جن کے گھر میں بھی پریشانیاں وہ بھی دور کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. چلیں آج سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم نسرین، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی نجمہ آپا بولیے. میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ برا اینڈ بیا میں کیا ڈفرنس ہے؟ I know bara is the freedom of declaration, right? ڈسوسیشن برات، بری الذمہ، فریڈم. یا دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ بری؟ No, baya. بیا means like با یا اور عین. Yeah, baya. بیا Covenant, is it covenant or something? بے یا بیا تو اٹ مینس کانٹریکٹ، یعنی ہماری کانٹریکٹ ہے. ہاں، ایک بویو جس کو بویو کہتے ہیں نا، اس کا پلورل از بویو. Yeah. بیا اینڈ بویو اٹس ویری ڈفرنٹ. یا It is different. Okay. اسپیلنگ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے نا. No, why did the ayah started with bara? براءت، فریڈم فرام آل ایسوسیشنس، یعنی کہ Okay. کوئی بھی ہمارے جو بھی ایک ڈیکلیریشن ہے کہ جو بھی اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ہم بھی ہم ان سے فری ہیں. مطلب انہوں نے توڑے نا اپنے کووننٹس، اسی لیے لمبا چوڑا میں نے ہسٹری دی اس کی. آپ شروع میں نہیں تھے، آپ شروع کا سن لیجئے گا انشاءاللہ. شکریہ. اور کوئی کچھ بول رہا ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں ہے تو پھر اینڈ کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا کہ میں 12:15 سے لیٹ نہیں کروں گی، تو اینڈ کر لیتے ہیں. الحمدللہ I wanted to do 11 آیات and Allah helped us. الحمدللہ. آمین آمین. It was too long. I think بعض لوگ تنگ آ جائیں گے. میرے جیسا بندہ، مجھے بھی ہسٹری سے بہت وہ ہے، مجھے بچپن سے مجھے ہسٹری نہیں پسند. اسلامک ہسٹری پڑھ لیتی ہوں، باقی یہ جو ورلڈ ہسٹری اور سب ہے اور یہ مجھے نہیں پسند بالکل بھی. لیکن یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن کا جب تک ہمیں کانٹیکسٹ معلوم نہیں ہوگا، ہمیں پس منظر معلوم نہیں ہوگا، تاریخی پس منظر، وی وانٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ باعث اللہ سے برا کیوں برا، اور اللہ کافی ایکسپلینیشن ہے اس پہلی 11 آیات میں کافی ایکسپلینیشن ہے. الحمدللہ. چلیں پھر دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بھیج دیجیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈھونڈ جزاک اللہ. وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹنگ کا اینڈ کرنے کا کہاں چلا گیا؟ یہ ہے. چل